وفاقی حکومت کا مشرق وسطی میں جنگ کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے توانائی بچت پلان کے نفاذ کی تیاری. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 دنوں کی بجائے ہفتہ وار ریویو کرنے کی تجویز زیر غور. صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں جلد نفاذ ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت کا توانائی کی بچت کے لیے کورونا دور کی طرز پر آن لائن کام کروانے پر غور. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کافی ذخائر موجود ہیں. LNG اور LPG کی سپلائی پر بھی روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے. دوسری جانب ترجمان سوئس ناردرن کا صنعتوں اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان. سوئس صدر نے رمضان میں گیس کا شیڈول تبدیل کر دیا. سحری میں گیس صبح 3 بجے تا صبح 9 بجے، افطار میں 3 بجے تا رات 9:30 بجے دستیاب ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلاء سے متعلق اجلاس. ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم نے خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارتخانے کو شہریوں کی سہولت کی ہر وقت دستیاب رہنے کی ہدایت. ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء میں مدد پر آذربائیجان کا شکریہ. ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کا چھٹا روز. تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے. اسرائیلی فوج کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے مخصوص فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ. ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. اسپتالوں، اسکولوں سمیت مختلف اہداف پر حملوں میں 1045 افراد کو شہید کیا جا چکا. آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آنے میزائل اور ڈرونز نخچیوان ایئرپورٹ کے قریب گرے. ایران کی جانب سے ڈرون حملوں کا جواب دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت. کہا امریکہ نے ایران کے ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا. ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا. امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہوگا. سری لنکا کا ایرانی جہاز پر سوار افراد کو بچانے کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان. سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا. اپوزیشن کا شدید احتجاج. بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت میں 3 سال کی توسیع ہو سکے گی. کراچی میں سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف سڑکیں ٹریفک کے لیے تاحال بند. ٹریفک پولیس کے مطابق امٹی خان روڈ ٹریفک کے لیے بند. سڑکیں بند ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام. دفاتر سے گھروں کو واپسی مشکل ہو گئی. افطار کے لیے لوگ پریشان. کینیڈا اور بھارت کے درمیان یورینیم فراہمی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی تعاون کے معاہدے پر پاکستان کا اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو ملنے والی بیرونی یورینیم سپلائی خطے میں اسٹریٹجک عدم توازن بڑھائے گی. معاہدہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور ملک کے لیے مخصوص استثناء ہے. بیرونی یورینیم فراہمی بھارت کو ذخائر عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش دے سکتے ہیں. کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی عالمی معائنہ کاروں کی نگرانی سے باہر ہیں. انتخابی استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساکھ کو کمزور کر سکتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل. عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپڈیٹ کر دی. معروف امپائر علیم ڈار نے 3 روز قبل سلیکشن کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا. دوسری جانب ICC T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن پرفارمنس کے باوجود PCB کا پالیسیوں میں تسلسل کا فیصلہ. کسی فارمیٹ کا کپتان تبدیل نہیں ہوگا. T20 کپتان سلمان علی آغا، ون ڈے کپتان شاہین آفریدی کو گرین سگنل دے دیا گیا. وائٹ بال کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن بھی معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے. مائک ہیسن اور کپتان شاہین آفریدی کو ورلڈ کپ 2027 کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. سیکریٹری داخلہ کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ انتخابات براہ راست
آئی سی ٹی کی ذمہ داری ہے۔ آئی سی ٹی انتظامیہ اس کو ہلکا لے رہی ہیں۔ 3 وفاقی وزیر کمیشن میں آئے اور ہمیں نوٹس یقین دہانی کرا کر گئے کہ ہمیں سخت کارروائی پر مجبور نہ کریں، ہم ٹائم لائن دیں۔ منگل کو چیف کمشنر اسلام آباد معاملے پر پیش رفت دیں گے۔ سماعت اگلے ہفتے منگل تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کرانے کی منظوری دے دی۔ پروجیکٹ کا آغاز عید کے بعد ہوگا۔ کارڈ کے ذریعے بیواؤں کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں بیوائیں اب محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بیوہ کو خیرات نہیں باوقار حق ملے گا۔ سندھ کے سی ڈی اے وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے BRT یلو لائن منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے منصوبے پر بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کراچی کی سڑکوں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، کچھ علاقوں میں اب بھی جاری ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف سڑکیں ٹریفک کے لیے تاحال بند۔ ٹریفک پولیس کے مطابق MT خان روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ PIDC پل پر کنٹینر لگا کر جینا برج اور مائیکولاچی جانے والا روڈ بند کیا گیا ہے۔ بورڈ بیسن سے مائیکولاچی روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند۔ سندھ کے ضلع سجاول میں 2026 کا پولیو کا پہلا کیس رپورٹ۔ 4 سال کا بچہ متاثر۔ قومی ادارہ صحت اسلام آباد نے تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق وائرس ابھی سندھ اور جنوبی خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں گردش کر رہا ہے۔ سال 2026 میں اب تک 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا چکے۔ اپریل میں ملک بھر میں انسداد پولیو کی نئی قومی مہم شروع کی جائے گی۔ سکھر بیراج پر آج دروازوں کی تبدیلی کے دوران 2 گیٹ پر قائم عارضی بند ٹوٹ گیا۔ عارضی بند ٹوٹنے سے زیر استعمال ہیوی مشینری کو نقصان پہنچا۔ شگاف پر کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ سکھر بیراج حکام کے مطابق پانی کی سطح کم کرنے کے لیے بیراج کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ پانی کی سطح میں کمی سے شگاف جلد پر کرنے میں مدد ملے گی۔ اب تک سکھر بیراج کے 16 دروازے تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ گلگت شہر میں کرفیو ختم۔ 3 روز بعد ہونے معمولات زندگی بحال۔ سرکاری دفاتر، بینکس اور بازار کھل گئے۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں رواں۔ ریلیاں اجتماعات پر پابندی برقرار۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 8 مارچ تک بند رہیں گے۔ پاکستان سے UAE، بحرین، کویت، قطر اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے 130 پروازیں منسوخ۔ کراچی ایئرپورٹ سے 30، اسلام آباد سے 36، لاہور ایئرپورٹ سے 22 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پاکستان 5 دن میں 8 ممالک کی منسوخ پروازیں 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزارت اطلاعات نے سوشل میڈیا پر پاکستانی بندرگاہوں کی عارضی بندش سے متعلق زیر گردش نوٹیفیکیشن جاری قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کے مطابق مذکورہ نوٹیفیکیشن من گھڑت ہے۔ کابینہ ڈویژن یا وزارت بحری امور نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ جعلی نوٹیفیکیشن میں تھا کہ پاکستان نے بندرگاہوں کے داخلی راستے 10 مارچ تک عارضی طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوہاٹ نشپا بلاک سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ برگزئی X1 کنویں سے 3,765 بیرل یومیہ خام تیل حاصل ہوگا۔ یومیہ 1,12,00,000 مکعب فٹ گیس مل سکے گی۔ OGDCL کے مطابق نئی دریافت سے نشپا بلاک میں مزید تیل و گیس کی دریافت کے امکانات روشن۔ ایران کی مسلح افواج نے ترکی کی سمت کسی بھی میزائل فائر کرنے کی تردید کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ترک سرزمین کی طرف سے کوئی بھی میزائل نہیں داغا گیا۔ ترک وزارت دفاع نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترک فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مشرقی بحیرہ روم کے اوپر نیٹو کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ عاقب جاوید اور اسد شفیق رکن برقرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر 4 رکنی سلیکشن کمیٹی اپ ڈیٹ کر دی۔